ایک غریب شخص نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، 7 مسلوں والی مسجد بنائی، کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جب وہ مسجد مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے 7 بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹو، میری یہ خواہش ہے کہ میں اس مسجد کی جو لپائی ہے وہ جنت کی مٹی سے کروں۔ اب 7 بیٹوں کو کہا کہ آپ مجھے جنت کی مٹی لا کر دیں۔ اب 7 بیٹوں میں سے 6 بھائی جو ہیں وہ بوری اٹھائے باہر نکل گئے جنت کی مٹی تلاش کرنے کے لیے، کہ باپ کا حکم ہے کہ جنت کی مٹی لانی ہے اور ان کی خواہش کے مطابق مسجد کی لپائی کرنی ہے۔ 6 بھائی باہر نکل گئے اور ایک بھائی جو بیمار تھا وہ گھر میں ہی رہ گیا۔ 6 بھائی وہ پورا دن جو ہے خاک تلاش کرتے پھرتے رہے، جنت کی مٹی تلاش کرتے پھرتے رہے، لیکن جنت کی مٹی کہاں سے ملنی تھی؟ جنت کی مٹی کہاں سے ملنی تھی؟ خیر شام کو 6 بھائی واپس گھر آئے، خالی بوریاں لے کر واپس آئے، اور آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ جو بھائی گھر میں بیٹھا تھا وہ بوری بھر کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو پوچھا کہ ہم پورا دن جو ہے جنگلوں کی خاک تلاش کرتے رہے اور کہاں کہاں نہیں گھومے پھرے، ہمیں مٹی نہیں ملی اور تم گھر میں بیٹھے جنت کی مٹی تلاش کر لی۔ تو باپ نے بھی پوچھا کہ بیٹا، کہ 6 بھائیوں کو مٹی نہیں ملی اور تم گھر میں بیٹھے مٹی تلاش کر لی ہے، تم گھر میں بیٹھے مٹی تلاش کر لی ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ بابا، کہ میں جب گھر میں تھا تو میں بوری اٹھائے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا، جہاں جہاں ماں کا قدم لگتا رہا وہاں سے میں مٹی اٹھا کر جو ہے وہ بوری میں بھرتا رہا، اور یہ وہی مٹی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کی خواہش آپ نے کی ہے، اور یہی وہ جنت کی مٹی ہے۔ تو باپ نے اپنے 6 بیٹوں سے کہا، او نادانو، اصل جنت کی مٹی تو اس بیٹے نے تلاش کی ہے، اصل جنت تو تمہارے گھر میں بیٹھی ہے اور تمہاری ماں ہے۔ جوانوں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کرو، اپنی ماں کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو، جب تک یہ زندہ ہیں، جب تک یہ زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر ان کی آواز سننے کو